دلوں کو جوڑتی ہے، سلسلہ بنا دیتی ہے، دعا ہر امتحان میں راستہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ اے محبوب، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں بندے کا سہارا، مومن کا سہارا دعا ہے۔ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کی سنتا ہے۔ بندہ چاہے نیک ہو چاہے گناہ گار ہو، اسے مانگنا ضرور چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں یہ آیہ کریمہ ان آیات کے درمیان میں آئی ہے جو رمضان کے احکام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے اگر ہم اس کا تعلق دیکھیں تو رمضان میں خاص کر بندہ دعاؤں میں لگتا ہے اور اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، اپنی بہتری کے لیے، دوسروں کی کامیابی کے لیے۔ تو یہ خاص راتیں جو آخری عشرے کی ہیں، ان میں تو ہمیں خاص توجہ کرنی چاہیے۔ میچوں میں، کھیل کود میں، ادھر ادھر شاپنگوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اعتکاف والے علیحدہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، تنہائیوں میں اللہ کی یاد کرتے ہیں، کوئی اپنے گھر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین پوچھنے لگیں کہ اگر شب قدر ملے تو میں کیا کہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کر، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی ایک تو اپنی بخشش کے لیے دعا مانگیں، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ علیحدہ رب کو یاد کر رہے ہیں، کہیں اعتکاف میں، کہیں اپنے مصلی پر، کہیں گھر میں، تو خاص کر اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں۔ ملت اسلامیہ کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں، جو آپ ان کے لیے مانگیں گے اس کی بھی قبولیت ہوگی اور وہ آپ کو بھی ملے گا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2733 ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ، مسلمان بندے کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے جب اس کی عدم موجودگی میں یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرمایا عند رأسی ملک موکل، اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، کلما دعا لاخیہ بخیر، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ ایک تو کہتا ہے الہی اس کی یہ دعا اس کے حق میں قبول فرما، اور اس بندے سے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور تجھے بھی یہ چیز ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہوں گی، اس بندے کے لیے بھی یہ دعا قبول ہوتی ہوگی اور اس دعا کرنے والے کے لیے بھی وہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس فرشتے کی دعا پر۔ اور اسی دعا کے حوالے سے 1980 نمبر حدیث ترمذی شریف کی ہے، نبی پاک نے فرمایا ما دعوت اسرع اجابۃ من دعوت غائب لغائب، جب کوئی غائب کسی دوسرے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس سے زیادہ تیز کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو ہے وہ بہقی کی 1125 نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خمس دعوات یستجاب لہن، 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، دعوت المظلوم حین یستنصر، جب مظلوم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے ظالم کے خلاف تو یہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کو کمزور نہ سمجھے، خدا سے کی گئی اس کی دعائیں مار دیتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ ودعوت الحاج حین یسر، اور حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ودعوت المجاہد حین یقفل، اور مجاہد جب جہاد کے قافلے میں نکلتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ودعوت المرید حین یبرأ، اور مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور 5واں فرمایا ودعوت الاخی لاخیہ بظاہر الغیب، اور جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے
اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، یعنی یہ یا تو وہ اس کے سامنے موجود نہیں ہے، یا اس کے سامنے ہے تو دل میں کرتا ہے یا زبان سے کرتا ہے لیکن وہ سن نہیں رہا، تو یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ان پانچوں دعاؤں میں اسرع هذه الدعوات دعوت الاخی لاخیہ بظہر الغیب، اسرع هذه الدعوات اجابتاً، اجابت کے لحاظ سے ان دعاؤں میں جو دعا سب سے جلدی تیزی سے قبول ہوتی ہے وہ وہی ہے جو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے۔ تو یہ راتیں، یہ بہار جو بخشش کی لے کر آئی ہیں، ان راتوں میں ہمیں اپنی بخشش کے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔